پانی گرم کیا ہوا تھا بالکل، تو بوائلڈ واٹر کے اندر آپ نے بیسیکلی اس کو ڈال دینا ہے تاکہ ہمارے یہ آلو اچھے سے ہو جائیں، اس کے اندر بالکل گل جائیں۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں نے 4 کھانے کے چمچ جو میدا تھا آل پرپز فلاور وہ ایڈ کر دیا، اور آل پرپز فلاور ایڈ کرنے کے بعد اب میں اس میں جو ہے چاولوں کا آٹا بھی ایڈ کر دوں گی اور کارن فلاور بھی ایڈ کر دوں گی 4 کھانے کے چمچ۔ تو 4 کھانے کے چمچ یہ تمام تر چیزیں تھیں میرے پاس، تو یہ لے لینی ہے آپ نے، ان کو اچھے سے مکس کر لینا ہے۔ مکس کرنے کے بعد اب ہمارے پاس جو انگریڈینٹس ہیں، اگر آپ کے پاس گارلک پاؤڈر ہو تو آپ گارلک پاؤڈر ایڈ کر سکتے ہیں، اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ اس کے اندر گارلک کا پیسٹ ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے یہاں پہ جنجر گارلک دونوں لے لیے ہیں، اور یہاں پر لال مرچ پاؤڈر اگر کشمیری مرچ ہو تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں، اور وہ بہت اچھی لگتی ہے اس میں۔ اس کے علاوہ ویورز اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ریڈ فوڈ کلر میں نے اس میں ایڈ کیا ہے، وہ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے، اور مکس کرنے کے بعد اب میرے پاس ٹھنڈا پانی ہے، ٹھنڈے پانی کے ساتھ ہم ان کو اچھے سے وسک کر لیں گے اور اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے۔ تو بیسیکلی اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے، اور ایک میرے پاس جو بسکر ہوگا اس کے ساتھ میں اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کروں گی تاکہ اس کی کوئی لمپس باقی نہ رہے۔ اور اب ویورز آپ دیکھیں گے کہ میں اسی کوٹنگ کر کے اس کو صرف فرائی کرنا ہے، تو اس کے ساتھ ہی ہم کر لیتے ہیں آج کی اچھی بات کا آغاز۔ تو چلیے اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اچھی بات۔ تو ویورز آج کا واقعہ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ حضرت نوح علیہ السلام اور ایک بوڑھی عورت کا واقعہ ہے، کہ کس طرح، اور اس کا ٹاپک یہ ہوگا کہ کس طرح سے اگر اللہ چاہے تو اپنے نیک بندوں پر عذاب روک دیا کرتا ہے۔ تو ویورز چلیے آج کی اچھی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ویورز جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے نا، تو ایک روز ایک مومنہ بوڑھی عورت اپنی گٹری لے کر آ جاتی تھی اور کہتی تھی کہ اے اللہ کی نبی اب کشتی روانہ ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے تھے کہ ابھی دیر ہے۔ وہ روز پوچھا کرتی تھی کہ کب کشتی روانہ ہوگی۔ وہ عورت شام تک بیٹھی رہتی اور پھر اٹھ کر چلی جاتی۔ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے عورت جب جانا ہوا نا تو تم کو بتا دیا جائے گا۔ یہ عورت واپس چلی گئی اور انتظار کرنے لگی کہ کب حضرت نوح بلائیں گے۔ اسی دوران ویورز عذاب آ گیا اور کشتی روانہ ہو گئی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اس عورت کو نہ بلایا۔ ظاہری طور پر حضرت نوح علیہ السلام کو اس عورت کو بلانا بھلا دیا گیا۔ جب طوفان تھما نا ویورز، تو حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں محبت اٹھی کہ اس شہر کو دیکھوں جہاں سے چلا تھا۔ وہاں آئے تو دیکھا کہ ایک جھونپڑی میں دیا جل رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ اس روئے زمین پر ایسا گھر بھی ہے کہ طوفان کے بعد جہاں دیا جل رہا ہے۔ حیران ہونا بنتا تھا ویورز۔ انہوں نے وہاں تکبیر بلند کی تو وہ عورت سامان لے کر آ گئی اور کہنے لگی یا نبی خدا کیا کشتی تیار ہے، چلیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو حیرت سے دیکھا اور کہا کہ رکو بڑھیا، کیا تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ وہ کہنے لگی کہ اے نبی خدا کیا پتہ نہیں چلا، کس بات کا پتہ نہیں چلا؟ کہا اتنا بڑا سیلاب آیا اے عورت، بارش آئی، تمہیں کچھ بھی نہیں پتہ چلا؟ وہ بڑھیا کہنے لگی یا اے نبی خدا بس ایک دن بادل گرجے تھے اور ہلکی سی پھوار پڑی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے اے اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی۔ اب ویورز آپ اس وحی کو غور سے سنیے گا۔ وحی بھیجی کہ اے نبی خدا اس عورت کے دل میں کیونکہ تمہاری محبت تھی اور تم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ نجات کی کشتی میں لے جاؤ گے، تب جب کہ تم نے اس اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تو اے نبی خدا میں تمہارے وعدے کا ذمہ دار تھا، اس لیے میں نے اس بوڑھیا تک عذاب نہیں پہنچنے دیا۔ اللہ اکبر! یہ ہے شان اللہ کے نیک بندوں کی کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات عذاب جب کسی بندے سے روکنا ہو تو کس طرح سے پورا شہر تباہ ہو گیا۔ ویورز طوفان آیا اور اس کے اندر بارش آئی، سیلاب آیا اور وہ پورا شہر تباہ ہو گیا، لیکن جو وہ بڑھیا تھی اس کو ایک آنچ تک نہیں آئی اور اس کی جو جھونپڑی تھی وہ تباہ نہیں ہوئی اور سب کچھ ویسے کا ویسے سلامت رہا۔
اور جو ہے وہ اس بڑھیا کو کی جھونپڑی کو بھی کچھ نہیں ہوا اور بڑھیا کو بھی کچھ نہیں ہوا، وقت کو اس کے لیے روک دیا گیا۔ تو ویورز اس وقت کے رکنے پہ میں اس واقعے کو ریلیٹ کرتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے معراج کے ساتھ کہ جس وقت آپ معراج پر تشریف لے کر گئے نا ویورز، تو اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ زمین پر وقت کو روک دیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے، 7 آسمانوں کو پار کیا، سدرۃ المنتہا پر گئے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، بیت المقدس گئے، تمام تر جو تھے نبی انبیاء کرام ان کی امامت فرمائی، سب کچھ کیا۔ اور یہ عرصہ جتنا بھی تھا یہ سب عرصہ انہوں نے آسمان پر گزارا اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، اللہ تعالیٰ نے جس میں اپنی صفات اپنے نبی کو عنایت کی، سب کچھ ہوا۔ اور اس عرصے کے دوران جتنا بھی وقت گزرا روئے زمین پر وقت کو روک دیا گیا تھا اور آسمان پر وقت چلتا رہا، عرش پر وقت چلتا رہا تھا ویورز۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح وہاں وقت چلتا رہا اور روئے زمین پر وقت کو روک دیا گیا، اسی طرح ہی حضرت نوح علیہ السلام کے لیے وقت چلتا رہا اور وہاں کے شہر کے لوگوں کے لیے وقت چلتا رہا۔ سیلاب آیا اور وہاں پر روئے زمین پر اتنا زیادہ جو ہے وہ عذاب آ گیا، لیکن اور سب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے، سب کچھ ہوا، لیکن روئے زمین پر وقت چلتا رہا اور اس بڑھیا کے لیے وقت کو روک دیا گیا اور وہاں پر ایک تنکا بھی اس بڑھیا تک نہیں پہنچا، اس مومنہ بوڑھی عورت تک، اور وہ سکون سے اپنی جھونپڑی میں بیٹھی رہی اور اس نے کہا کہ صرف مجھے بادل گرجنے کی آواز آئی اور اتنی آئی کہ ایک پھوار پڑی تھی، تھوڑی سی کچھ پھوار پڑی تھی۔ تو اس طرح سے وقت اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے روک دیا کرتے ہیں، اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے معراج سے تو اس وقت کیا تھا ویورز کے وقت جو تھا اسی طرح رکا ہوا تھا، کس طرح کہ جہاں آپ نے وضو فرمایا تھا پانی ویسے ہی چل رہا تھا، بستر جہاں سے اٹھ کے گئے تھے وہ بستر ویسے ہی گرم تھا اور جو دروازہ تھا اس کی کنڈی ویسے ہی ہل رہی تھی۔ تو اس طرح سے ویورز آپ دیکھیے کہ وقت کو روک دیا گیا تھا اور رسول خدا کے لیے۔ تو اس طرح سے ویورز اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اپنی نیک بندوں کے لیے وقت کو روک دیا کرتی ہے اور جو ہے وہ معجزات ہوا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں تک عذاب نہیں پہنچانے دیتے۔ تو ویورز یہ تھا آج کا واقعہ اور آج کی ریسیپی جو ہم نے بنائی وہ آپ نے دیکھی، کس طرح سے ہم نے پوٹیٹو ویجز بنائے، کرسپی پوٹیٹو ویجز بنائے، اور کس طرح سے اس ڈش کو ہم نے ریڈی کیا ہے۔ کرسپی پوٹیٹو ویجز ہے اور اس کو سرو کر رہی ہوں وتھ کیچپ۔ تو چلی گارلک ساس ہے جس کو آپ اسے مایو گارلک کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں، جیسے بھی آپ کا دل کرے آپ اسے انجوائے کیجئے۔ اور ٹی سنیکس کے لیے مطلب بہت ہی اچھا یہ ٹی سنیک ہے، آپ اس کو اس کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کیجئے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنی دوستوں کا بہت خیال رکھیے اور میری ریسیپیز کو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجئے، زیادہ سے زیادہ اس ریسیپی کو بنا کے انجوائے کیجئے۔ اور دھنیا لیوز بھی دیکھیے اگر اس پہ آپ ایڈ کر لیتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے، اوپر سے چاٹ مسالہ تھوڑا سا اس پہ اسپرنکل کر لیجئے، بہت اچھا لگتا ہے۔ تو اب مجھے اجازت دیجئے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔